يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين سنی من نارئ اللہ اکبر می سنن دم سلو بکرو عمر عثمان حیدر می سنن قادریم نارئ یا غوثی یا زلمی سنن دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می سنن نوریم من نارئ اللہ اکبر می سنن دم ز شیخ قطب عالم مفتی اعظم می سنن اخترم من نارئ اللہ اکبر می سنن دم سے شیخ ولی کان تاج الشریعہ می سنم مگر طالب لافتاد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر قدر کن سیما غوث اعظم تمن بے سر و سامان مدد قبلۂ دی مدد کعبہ امام مدد مابدا تو سلطان دو عالم ہستی ہست دارین تمنا شہ جیلان مدد خاک بغداد لبت سرمئی بینائی من دید ام آج کنت کل صفاہا مدد کھلا میرے دل کی کلی اور سیاضم مٹا قلب کی بے کلی اور سیاضم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی اور سیاضم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہی مقلب چلی اور سیاضم خدا تم سے ہو جائے نوری مستری ہے اس کی خواہش دلی اور سیاضم ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ عقیدت پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ حضرت درود وکرم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو، ہمیشہ خدا کا ڈر رکھنا چاہیے۔ ہر آدمی یہی کہتا میں خدا سے ڈرتا ہوں اور اس کے باوجود نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو یہ خدا سے ڈرنا کیا ہوگا؟ جسے دیکھو یہ کہتا رہے ہم تو خدا سے بہت ڈرتے ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ جب تو خدا سے ڈرتا تو نماز کو نہیں پڑھتا کہ نماز چھوڑنا جائز ہے؟ جسے دیکھو ہر ایک ہی کہے گا، شرابی ہے وہ بھی شراب پیتا رہتا کہتا ہم خدا سے ڈرتے ہیں، چور ہے چوری کرتا رہتا ہم خدا سے ڈرتے ہیں، نمازی ہے نماز پڑھتا ہے اور ادھر ادھر کے غلط کام بھی کرے کہتا میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ بے نمازی ہے وہ بھی یہی کہے گا، داڑھی والا ہے وہ بھی یہی کہے گا، بے داڑھی والا ہے وہ بھی یہی کہے گا میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ جس سے دیکھو یہ کوئی نہیں کہتا میں خدا سے نہیں ڈرتا ہوں۔ جب خدا سے ڈرتا ہے پھر یہ حرام کاریاں کیوں کرتا ہے، نمازیں کیوں چھوڑتا ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے، مکاری کیوں کرتا ہے، اللہ و رسول کے دشمنوں سے کیوں ملتا ہے، کیوں مصافحہ کرتا ہے؟ جب تو خدا سے ڈرتا ہے تو یہ سارے کام کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب تو خدا سے نہیں ڈرتا، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اور ایسا جھوٹ ہے کہ بہت کھلا ہوا بہت بدبودار جھوٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن شریف میں ایک جگہ نہیں بہت جگہ فرمایا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، مت مرو مگر ایمان پر، مت مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو آج آدمی کو یہ پرواہ نہیں کہ میرا خاتمہ کس حالت کو، بزرگوں کو یہ ہمیشہ فکر رہتی تھی خاتمہ ایمان پہ ہو، کس پہ ہو خاتمہ، کہ جب ایمان پہ خاتمہ ہوگا جب ہی نماز کام آئے گی، جب ہی روزہ کام آئے گا، جب ہی حج کام آئے گا، ورنہ یہ سب بیکار ہو جائے گا۔ دیکھو شیطان کا سب بیکار ہو گیا، کروڑوں برس کیا ان نے جو عبادت کری سب چلا گیا، برسیسہ ایک تھا پہلے زمانے میں، بہت اس نے عبادت کری اور دیکھو مردود ہو گیا، کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، سب عبادت بیکار چلی گئی۔ تو اصل کیا ہے، ایمان پہ خاتمہ ہونا۔ اس لیے بزرگان دین یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، یہ کوئی نہیں کہتا تھا نماز میں خاتمہ فرما یا حج میں فرما یا کعبے میں فرما ہے، ہاں یہ کہتے تھے ایمان پہ خاتمہ مدینہ میں عطا فرما دیں، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ مکے میں عطا فرما دے، اگر ایمان پہ تو فائدہ دے گا مکہ شریف میں مرنا، ایمان پہ تو فائدہ دے گا مدینہ شریف میں، تو جن کتنے وہاں کافر مرے ہیں مرتے ہیں، انہیں فائدہ دے گا۔ ارے ابو لہب بھی تو مکہ میں مرا، تو اسے فائدہ کیا ایمان پر۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے جس نے بھی دعا مانگی ایمان کی مانگی، ایمان اصل ہے، روزہ نماز سب اس کی فرع ہیں، شاخیں ہیں، جب اصل ہی نہیں تو فرع کا کیا ہوگا، جسم ہے اصل ہے، اور کپڑے اس کے کیا ہیں، اس کی فرع ہیں، شاخیں ہیں، اور جسم نہ ہو تو کپڑے کیا کرے گا، آدمی مر جاتا کتنے جوڑے ہوتے ہیں، کام میں آتے ہیں کپڑے، سب ادھر دے دیے جاتے ہیں، ہے تو جسم ہے جبھی تو کپڑے پہنے گا، اور جب جسم نہیں تو کپڑے کہاں پہنے گا، تو جسم اصل ہے، اسی طرح ایمان اصل ہے، جب ایمان ہے جب ہی نماز کام میں آئے گی، جب ہی روزہ کام میں آئے گا، جب ہی حج کام میں آئے گا، جب ہی زکوٰۃ کام میں آئے گا، جب ہی سمجھے ہر نیکی کام میں آئے گی، اور ایمان نہیں تو کوئی نیکی کام میں نہیں آئے گی، ساری نیکیاں اس کے لیے بے فائدہ ثابت ہوں گی۔ اس لیے ایمان کی ہمیشہ حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایمان کی حفاظت کا ہر وقت حکم دیا ہے، اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں لیے بزرگان دین ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نماز میں خاتمہ دے دے، حج میں خاتمہ دے دے، کہ حج میں مر جاؤں، نماز میں مر جاؤں، روزہ رکھتے مر جاؤں، کسی نے دعا نہیں مانگی۔ ہاں ان میں جب بھی کامیابی ہے، حج میں مرنا، نماز میں مرنا، روزے میں مرنا، مکے میں مدینے میں مرنا، جب بھی کامیاب ہے جب ایمان کی حالت میں ہو، اور ایمان کی حالت میں نہیں ہے تو نہیں۔ کتنے کافر وہاں مرے مکہ شریف میں، وہ آدمی مر رہے ہیں، فائدہ دے گا مرنا، ایمان کی حالت میں فائدہ دے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، لیے خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت کانپتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کس وقت کیا معاملہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج خدا کا ڈر کم ہے، لوگوں کا ڈر زیادہ ہے، لوگوں کا ڈر زیادہ ہے۔ ہاں اور آج اتنا ڈر ہے لوگوں کا کہ ان کی وجہ سے آدمی اچھے کام چھوڑ دیتا ہے، اور کتنے تو ایسے ہیں
اگر انہیں کہا بھی جائے یا ان کا پیر بھی حکم دے پھر بھی بیچارے نہیں مانتے ہیں، کہ انہیں لوگوں کا ڈر رہتا ہے۔ انہیں پتہ ہے اگر پیر کی مانیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہماری امامت چلی جائے گی، تو پیر کی ماننا ضروری ہے۔ اور کچھ تو ویسے ہیں آج کل یہ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی ہم بھی تو عالم ہیں، پیر بھی عالم ہیں، ہم بھی مفتی ہیں، پیر بھی مفتی ہیں، ہم نے کوئی گھاٹ تھوڑی نہ چھو لی ہے، ہم نے بھی علم حاصل کیا ہے۔ جب ہم عالم مفتی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پیر کی؟ ٹھیک ہم پیر کے مرید ہیں مگر یہ تھوڑی نہ ان کی ہر بات ہم مانیں۔ ایسا جاہل کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ گڈھے میں رہے گا، گڈھے میں ہے اور زیادہ گڈھے میں پہنچ جائے گا۔ پیر کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اور جو پیر کو چھوڑ دے وہ ہمیشہ ذلیل ہوگا اور ذلیل رہے گا، یہاں بھی ذلیل ہوگا وہاں بھی ذلیل ہوگا اور ذلیل رہا ہے۔ پیر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سمجھے، بزرگوں کو تو یہ طریقہ تھا کہ بغیر پیر کی مرضی وہ کچھ کرتے بھی نہیں تھے، سفر بھی نہیں کرتے تھے، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، مکان نہیں بناتے تھے، ہر کام سمجھے پیر کی اس سے۔ اور آج تو لوگ ایسے ہیں سمجھے، پیر اگر کوئی حکم دے یہ کام کر لو تو نہیں کریں گے، یا منع کرے یہ کام مت کرنا پھر بھی کر لیں گے۔ اور وہاں تو یہ تھا بغیر پیر کی مرضی سے نہیں ہوتا تھا، اور یہاں پیر حکم دے پھر بھی نہیں ہوتا، یا پیر منع کرے پھر بھی نہیں۔ اب دیکھو پیر نے منع کرا میک پہ نماز نہیں ہوتی ہے، کتنے پڑھ رہے ہیں۔ پیر نے منع کرا فوٹو مت کھچاؤ، کتنے سمجھے کھچائے رہیں، مان رہے ہیں پیر کی، اور کہہ رہے ہم کامیاب ہو جائیں گے ایسے لوگ۔ یہ کیا بیچارے کامیاب ہوں گے؟ پدو نے پدو کا شعر تھا، جب مفتی اعظم ہند کی جو نہ مانے گا کامیاب ہو جائے گا، اپنے پیر تاج الشریعہ کی نہ مانے گا کامیاب ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ حضور سیدی سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ یہ جانتے نہیں بڑے میاں کہ بغیر ان کی کوئی ولی کامیاب ہوتا ہی نہیں، ویسے ولی سرکار جنید بغدادی جانتے نہیں جانتے آپ لوگ؟ کون ہیں؟ بغداد میں غوث اعظم کے پردادا پیر ہیں جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے، اولیاء کرام کی جماعت کا جنہیں سردار کہا جاتا ہے، سمجھے؟ وہ جنید بغدادی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی شان، آپ کی عظمت کیا! آپ ہی کو ایسے مرد کامل ہیں، آپ کے پیر نے فرمایا یہ وہ مرید ہے جو پیر سے افضل ہے، پیر سے زیادہ ان نے منزلیں طے کر لی ہیں۔ خود آپ کے مرید پیر نے فرمایا تھا یہ وہ میرا مرید ہے۔ تو کچھ ایسے مرید ہوتے ہیں جو پیر جن پہ ناز اور فخر کیا کرتے ہیں، پیر کو ناز ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بسٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم فلاں پیر کے مرید ہیں اور پیر کی مانتے بھی نہیں، تو وہ بیکار رہتے ہیں۔ تو سیدی سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں بہت رہتا تھا، پھر بعد میں اس نے خدمت پر رہنا بند کر دیا اور تنہائی اختیار کر لی، اور تنہائی اختیار کر کے وہ سوچنے لگا اب تو ہم بہت مرتبہ پا چکے ہیں، بہت اونچے ہو چکے ہیں، اب ہمیں پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کا مرید ہے؟ کوئی ایسا پیر نہیں جو پیروں کا پیر ہے، غوث اعظم کا دادا پیر پر دادا پیر ہے، سمجھے؟ ایسا پیر ہے تو انہیں بتا رہے اب ہمیں پیر کی ضرورت نہیں، اب تو ہم بہت اوپر ہو چکے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں ان کے پیر کا کہنا یہ ہے جو مرید پیر سے سمجھے زیادہ منزلیں طے کر چکا مقامات وہ جنید ہے، اور ان کا مرید کہہ رہا سمجھے اب ہمیں پیر کی ضرورت نہیں۔ جیسے آج لوگ بہت سے سمجھے پڑھ جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، مولوی مفتی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی تو عالم تاج الشریعہ ہیں تو کیا ہیں، ہم بھی تو مفتی تاج الشریعہ کے، ہم بھی تو پڑھا ہے، ہم نے تو بحث تھوڑی نہ چھوڑی ہے، ہم بھی تو جانتے ہیں، اب ان کی ہمیں کیا ضرورت، ہم تو خود جانتے ہیں۔ ایسے ہی وہ تھا تو دیکھو اس کا کیا حشر ہوا، اس کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ روزانہ یہ جنت میں جاتا ہے، ہوا جب وہ سوتا تھا تو شیاطین اس کے پاس آتے تھے،
فرشتوں کی شکل میں، نورانی شکل میں، اور اونٹ وغیرہ پیش کرتے تھے، بولے آپ اس پہ بیٹھیے۔ بہترین اس پسند قالین پڑا ہوتا تھا، زین پڑا ہوتا تھا اونٹ پہ، اور فرشتے اپنی ایک بہت بڑی سمجھے بارات جیسے لے کے آتے تھے، اور بولے آپ چلیے جنت میں گھوم کے آئیے۔ تو روزانہ جاتا تھا وہ جنت میں گھومنے کے لیے۔ مشہور ہو گیا کہ بھائی سرکار جنید بغدادی کے فلاں مرید جو ہیں وہ روزانہ جنت میں جاتے ہیں، فرشتوں کی ایک بہت بڑی بارات ہوتی ہے، ان کا جلوس ہوتا ہے، اس کے ساتھ جاتے ہیں، فرشتے بہت استقبال کرتے ہیں۔ دیکھا جیسے آج کہتے رہے میرے ساتھ تو اتنا آدمی ہے، مجھے کیا ضرورت طاقت شریعہ کی، کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت، میں تو عالم ہوں، میں مفتی ہوں، حافظ ہوں، میں قاری ہوں، مجھے کیا ضرورت مفتی اعظم ہند کی، کہتے ہیں حضرت نے سمجھے سوچ ہی لیا تھا، جانے لگا کافی۔ جب یہ مشہور ہوا تو ایک دن سیدی سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ہاں تشریف لائے، اور اس سے پوچھا بھائی میں نے تیرے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے؟ کہنے لگا ہاں حضرت یہ ہے، میں روزانہ جنت میں جاتا ہوں اس شان و شوکت سے، اور میں دیکھتا ہوں بڑے اچھے وہاں باغات ہیں، بڑے میوے لگے ہیں، کھانے پینے کی بڑی عمدہ اعلیٰ سے اعلیٰ اچھی چیزیں ہیں، بڑے خوبصورت حسین و جمیل وہاں لوگ میں دیکھتا ہوں، وہاں نہریں بہترین میں دیکھتا ہوں بہتے ہوئے، بہت اچھی چیزیں۔ تو جنت میں بتایا گیا دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شربت کی نہر، شراب طہور کی نہر، یہ سب نہریں وہاں پہ اچھے، وہاں درخت یہ۔ تو شیاطین اس کے سامنے سب منظر پیش کر دیتے تھے، بولے اچھا کہ یہاں آپ نے ٹھیک، آج جب تو رات میں جائے تو وہاں جب پہنچے لاہور شریف پڑھ دینا۔ اب بتائیے جنت میں کوئی لاہور پڑھے گا؟ ارے وہاں تو دیکھ اچھی چیز دیکھ کے حدیث سماجا خوش ہو، سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، اور لاہور کب پڑھا جاتا ہے؟ غلط جگہ، غلط بات سنے، غلط جگہ پہنچے جبھی تو پڑھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب وہ جنت نہیں تھی، غلط جگہ تھی، جبھی تو آپ نے کیا جب تو وہاں پہنچے آج رات میں اپنی اس شیطانی اور جہنمی جنت میں لاہور پڑھ دینا۔ جب یہ سو جا پھر فرشتے آئے اس کے پاس اور پیش کی سواری سجا بنا کے، بڑا جلوس ہے فرشتوں کا، اسے بیٹھالا لے گئے۔ پھر وہاں پہنچا نے دیکھا بہت اچھا مقام ہے، یہ ہے وہ ہے تمام۔ اب اس نے یہ سب کچھ دیکھا کہ ہم جنت میں آ گئے، یہ تو روزانہ جنت میں جاتا ہی تھا، دیکھا ہم جنت میں آ گئے کہ ہر چیز یہاں بہترین ہے مکان۔ تو ایک دم اسے یاد آیا پیر کا، پیر نے فرمایا لاہور شریف پڑھ دینا، تو ایک دم لاہور پڑھا۔ جیسے ہی لاہور پڑھا تو وہ سب ختم ہو گیا، اور جو اس کے ساتھ فرشتے بن کے آئے تھے وہ چیخیں مار مار کے بری شکل میں بھاگے۔ وہ سب شیاطین تھے۔ کون تھے؟ شیاطین تھے، سب بری شکل میں بھاگے، اور ایک بیکار سواری پہ بیٹھا رہ گیا، اور سامنے بہت سی ہڈیاں پڑی تھیں، اور کوڑے کا گھوڑے کا ڈھیر تھا، اس پہ یہ تھا۔ تو دیکھا اس کی جنت کیا تھی؟ گھوڑا۔ اس کی جنت کیا تھی؟ مردوں کی ہڈیوں کی جگہ، ہڈیاں پڑی مردوں کی۔ یہ اب اس کی آنکھ کھلی تو سیدی سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، پیروں پہ گر گیا، معافی مانگنے لگا، سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کا مرید کہلاتا تھا، آپ کی خدمت میں نہیں آتا تھا، میں سوچتا میں تو بہت اعلیٰ مرتبے پہ فیض ہو چکا، میں روزانہ جنت میں جاتا ہوں، میں یہ سوچتا مجھے شیطان نے بہکا رکھا تھا، وہ سمجھے فرشتے نہیں تو وہ شیطان تھے جو اس شکل میں آیا کرتے تھے، اب وہ جنت نہیں، وہ جہنم کا سمجھے ایک گڑھا تھا جہاں مجھے لے جایا کرتے، اسے میں جنت سمجھا کرتا تھا، سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے، میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی سمجھے توبہ کرائی، پھر اس سے سمجھے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیر کو چھوڑ کے سمجھے جو بھی کوئی آدمی کام کرے گا، کوئی یہ سمجھ لے ہمیں پیر کی نہیں ضرورت ہے، ہم بھی عالم ہیں، پیر بھی عالم ہیں، ہم بھی مفتی ہیں، پیر بھی مفتی ہے۔ اب وہ کہا ہمیں پیر کی نہیں ضرورت ہے، ہمیں مفتی اعظم ہند کی کیا ضرورت ہے، ہمیں محدث کبیر کی کیا ضرورت ہے، ہمیں طاقت شریعہ کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت کی کیا ضرورت، ہم بھی مفتی ہیں، ہمیں قائد ملت کی کیا ضرورت، ہم بھی مفتی۔ تو یاد رکھو ایسا شخص سمجھے ایک دم ذلیل و خوار ہوگا جیسے جنید بغدادی کا سمجھے وہ مرید
سامنے پیش کی جا رہی. اسی طرح کے آج جتنے بھی مخالفت شریعہ کے، اعلیٰ حضرت کے، مفتی اعظم ہند کے، غوث اعظم کے، مخدوم سمنا کے، صابر پاک کے، وہاب الحق زکریا ملتانی کے، اللہ والوں کے جو بھی مخالف ہے تو یاد رکھو وہ جہنم کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے قرآن نے فرمایا ایمان والو اور سچوں کے ہر وقت ان کے ساتھ رہو. ان سے علیحدہ ہو گئے تو کہاں پہنچ جاؤ. دیکھو سرکار جنید بغدادی کا مرید کہاں پہنچا. ہاں تو آج جو تاج الشریعہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم مفتی عالم، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے. جو پڑھے لکھے نہیں وہ ان کی بات مانیں، جو عالم نہیں وہ ان کی بات مانے. ہمیں کیا ماننا دے گا. جو سرکار جنید بغدادی کا مرید جب انہوں نے یہ سوچ لیا ہمیں پیر کی نہیں ضرورت، کیا اس کا حشر ہوا ہے. تو انہوں نے معافی مانگی جب یہ کامیاب ہوا. معلوم ہے بغیر پیر کی مدد سے کوئی کامیاب نہیں. وہ دیکھو جہنم کے گڑھے میں جا رہا تھا تو پیر کے کرم سے بچا. آج بھی کسی کو سمجھے بچنا ہے جہنم سے تو جس صحیح پیر کا مرید ہے اس کی مدد صحیح سے حاصل کرے. اگر تاج الشریعہ کا ہے تو ان کے دامن سے پکی طریقے سے سمجھے وابستہ ہو جائے، معافی مانگے. قائد ملت کا ہے تو ان کے دامن سے صحیح معنی میں وابستہ ہو کے معافی مانگے. مفتی اعظم ہند کا ہے تو ان کے دامن سے صحیح معنی میں وابستہ ہو کے معافی مانگے. کسی بھی سمجھے صحیح پیر کا مرید ہے تو اس کے دامن کو صحیح پکڑ کر سمجھے معافی مانگے. جب تو سمجھے وہ بچے گا ورنہ اس کا برا حشر اسی جیسا ہوگا. اور دیکھو پیر کی مدد سے وہ بچ گیا، پیری نے بچایا تو معلوم ہوا پیر ہی کام آتا ہے. تو اس لیے قرآن نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو. پیر ہر جگہ مدد فرماتا ہے، ہر جگہ کام آتا ہے. کل پاکستان میں ملتان شریف میں حضور سیدی سرکار خواجہ وہاب الحق زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل شریف تھا. اور یہ بہت بڑے اپنے وقت کے ولی کامل قطب عالم تھے، جو ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، سب کچھ تھے یہ. اور سیدی سرکار خواجہ شہاب الدین سہروردی کے یہ مرید ان کے خلیفہ تھے. ہاں ان کے والد صاحب مکہ شریف سے آئے تھے یہاں پہ، اور انہوں نے پڑھائی بہت جگہ کی، یہاں تک کہ مدینہ شریف میں بھی تھی، مکہ میں بھی کی، اور بہت سی جگہ انہوں نے قریب 15 سال سے زیادہ یہ دینی تعلیم حاصل کرتے رہے. کل ان کا عرس تھا. انہی کی بارگاہ میں سیدی سرکار بابا فرید الحق فرید الدین گنج شکر گنج حکمت و رحمت کا ایک مرید حسن قوال کے نام سے مشہور، اس نے کہا سرکار میں شیخ الاسلام کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں. انہوں نے سرکار خواجہ وہاب الحق زکریا ملتانی کی بارگاہ کی اجازت چاہی پیر سے، بابا فرید گنج شکر سے. تو بابا فرید گنج شکر گنج رحمت و کرم نے اجازت دیتا ہوں اس شرط پہ وہاں جائے کہ شیخ الاسلام کی کسی بات پر اعتراض مت کرنا. آپ کا لقب تھا غوث العالمین اور شیخ الاسلام آپ کا لقب تھا بابا سمجھے خواجہ وہاب الحق زکریا ملتانی اللہ رحمت الرضوان کا. تو وہ حسن قوال جو تھا جب آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ کا بہت شاندار مکان بنا ہوا تھا، بہت زیب و زینت بھی، بڑا ڈیکوریشن تھا. آپ کے ایک خادم نے اطلاع دی کہ بابا فرید کا خاص خادم و مرید حسن قوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا ہے، شرف ملاقات اور شرف دیدار کے لیے آیا ہے. سرکار خواجہ وہاب الحق زکریا ملتانی نے اجازت دے دی، بولے ٹھیک اندر بھیجا جائے. جب اندر آیا تو ہم نے آپ کا وہ کمرہ دیکھا، بہت شاندار کمرہ، بہت سجا بنا. ایک پلنگ تھا اور جڑنا پلنگ تھا بنا ہوا جیسے آج بیڈ ہوتے ہیں، بہت شاندار. اس پہ گدا تھا، مخمل کے تکیے تھے، بہترین اس پہ چادر قالین، بہت خوبصورت. انہوں نے دیکھا، مکان دیکھا، کمرے کو دیکھا، آپ کے سامنے پلنگ کو دیکھا، گدے کو دیکھا، تکیے کو، تو دل میں سوچنے لگا یہ فقیر ہیں،
اور دنیاوی ان کے پاس اتنا سامان، بڑے بڑے ان کے سامنے امیر بیکار ہیں۔ دل میں سوچنے لگا جب ایک دم سیدی سرکار خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی نے فرمایا او بیہودے، کہ میرے بھائی بابا فرید نے تجھ سے نہیں فرمایا وہاں کوئی اعتراض مت کرنا؟ دیکھا دل میں سوچا تھا، سب خبر ہو گئی، اللہ والوں کو سب خبر ہوتی ہے۔ اب جو سمجھے زبان صحیح برا کر رہے ہیں ہاتھوں پیروں سے، تو کہ تاج الشریعہ کو نہیں خبر ہے، کیا مفتی اعظم ہند کو نہیں خبر ہے، کیا اعلیٰ حضرت کو نہیں خبر ہے، کیا غوث اعظم کو نہیں خبر ہے، ہر اللہ کے ولی کو، کیا مفتی محمد اعظم صاحب علیہ رحمہ کو نہیں خبر ہے؟ سب کو خبر، ہر اللہ کے ولی کو خبر ہوتی، کوئی سمجھے کہیں بھی وہ اللہ کا ولی سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، سب سنتا ہے۔ آپ نے فرمایا او بیہودے، کیا بھائی فرید نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ وہاں جا کے کوئی اعتراض مت کرنا؟ اب تو یہ کہہ رہا اتنے اچھے گدے، اتنے یہ فقیری کہاں، یہ فقیری کے لائق نہیں۔ ہمارے دیکھو پیر مرشد بابا فرید کے پاس صرف ایک بوریا ہے، ایک چٹائی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور ان کے پاس یہ تو نے یہ سوچا؟ ایک دم انہوں نے سمجھے اسے اٹھائی کے وہاں سے پھینکنا چاہیا، بولا بھی اسے مارتا ہوں، جیسی سب اٹھائے کے پھینکنا چاہے، ایک دم بابا فرید گنجے شکر کا ہاتھ آئے گیا، اب گیا اسے معاف کر دیا جائے، میرا مرید ہے۔ تو دیکھا بابا فرید کہاں ہیں، مرید کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا سن دیکھ لیا بیہودے، یہ جو ہاتھ ابھی چمکا تھا کس کا تھا؟ جو بھائی فرید کا تھا، تیرے پیر کا۔ اگر یہ ہاتھ نہیں آتا تو تجھے ابھی پھینک دیتا، تیری ابھی موت ہو جاتی۔ تو جانتا ہے اولیاء کرام کی جماعت میں، تصوف میں ہیں، راہ سلوک میں سب سے بڑا گناہ جو ہے بے ادبی ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ہاں، سب سے بڑا گناہ بے ادبی۔ ایک دم قدموں پہ گر گیا، معافی مانگنے لگا، رونے لگا، بولے جا تجھے بھائی فرید کی وجہ سے معاف کرتا ہوں، ورنہ تیری ابھی موت تھی، بچتا نہیں میرے اس سے۔ دیکھا تو اب دیکھو اس کی جان بچی تو کس سے بچی؟ پیر کے صدقے میں بچی۔ اور جان جا رہی تو کیوں جا رہی تھی؟ ایک اللہ کے ولی کی بے ادبی، وہ بھی بے ادبی یہ سوچ لیا سمجھے ایسا فقیروں کا مکان نہیں ہونا چاہیے، اتنا اچھا ان کا بستر نہیں ہونا چاہیے، اتنا اچھا ان کا گدا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی کسی فقیر کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اللہ والے کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ کے نیک بندے کے بارے میں سوچتا ہے، تو یاد رکھو ایسا شخص ہمیشہ ذلیل و خوار رہتا ہے۔ وہ جتنا بھی کام کر لے، جتنا بھی پیسہ پیدا کر لے، اس کے پیسے میں نہ برکت ہوگی، وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہاں بھی ذلیل ہوگا۔ جب تک پیر سے معافی نہیں مانگے گا، اس سے معافی نہیں مانگے گا، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو سمجھے نیک لوگوں کے نہ مکان پہ اعتراض کرو، نہ کپڑے پہ، نہ ان کے کھانے پہ، نہ ان کے پینے پہ، اور سوچ بھی لیا تو تباہ و برباد رہو گے۔ آج کتنے مجھ سے کیا بولتا تو شریعہ فقیر نے تو اتنا اچھا ان کا مکان، اتنے مکان، یہ میں نے جو اللہ والوں کی سمجھے چیزوں پہ اعتراض کرتا ہے تو شرم نہیں آتی ہے؟ کچھ فقیر وہ ہیں جنہوں نے بالکل چھوڑ دیا، اور کچھ فقیر وہ ہیں جنہوں نے اسے اپنایا سمجھے تاکہ لوگ سمجھے امتحان میں پاس ہوں۔ اب اسے دیکھ کے کوئی برا سوچے تو سمجھ لو امتحان میں فیل ہو گیا، اور جن نے اچھا سمجھ لیا جا اللہ والوں سب انہی کے لیے دیا، انہی کے صدقے میں مل لیا ہے، تو سمجھ لو وہ امتحان میں پاس ہو گیا۔ اس لیے بزرگوں کی کسی چیز پہ، اچھے لباس پہ، اچھے کھانے پہ اعتراض نہیں۔ میرے آقا غوث اعظم کتنا قیمتی لباس پہنتے تھے، کتنا قیمتی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک خادم پہنچا، بولے ایسا کپڑا دو جو ایک اشرفی کا سمجھے 1 گز ہو۔ بجاج نے کہا، کپڑا بیچنے والے نے، بولے اتنا قیمتی لباس تو بھئی کوئی بادشاہ بھی نہیں پہنتا ہے، کون پہنے گا؟ کہا سرکار ہے۔ بولے ارے فقیر ہو تم اتنا قیمتی لباس، ایک اشرفی کا 1 گز، اتنا کہینا تھا، ایک دم اس کا پیر میں میگھ لگ گئی۔
اب گر گیا دھاڑ سے، چیخیں چلابے، مرا مرا مرا۔ تمام اس کے جتنے بھی کرمچاری تھے، نوکر تھے، خادم سما کا میکھ نکال لے، نہیں نکل رہی، پریشان ہو گئے، نہیں نکل رہی میکھ۔ نے کہا مجھے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں لے چلو، لائے غوث اعظم کی خدمت میں آئے، قدموں پہ گر گیا۔ آپ نے کہا او تو شرم نہیں آتی ہے، تو نے اعتراض کیا کہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی لباس پہنتے جو بادشاہ نہیں پہنتے، تو میرے لباس پہ اعتراض کرتا ہے؟ سن، جب میں کوئی لباس پہنتا ہوں تو ہزارہ موت کے بعد پہنتا ہوں، اور میرا رب کریم مجھ سے بار بار کہتا عبد القادر پہنو پہنو، تم یہ لباس پہنو، تم یہ لباس پہنو، تم یہ لباس پہنو۔ جب تک رب تعالیٰ مجھ سے بار بار نہیں کہتا، نہ میں کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، نہ سوتا ہوں، نہ پہنتا ہوں، سب رب کی مرضی سے کیا کرتا ہوں۔ دیکھا ہے، پھر آپ نے سے ہاتھ پھیرا، ایک دم اس کا پیر صحیح ہوگا، میں گئے بھی گئی۔ تو دیکھا اللہ والوں کے کسی چیز پہ اعتراض کرنے سے کیا حشر ہوتا ہے۔ آج جو لوگ زیادہ تر پریشان ہیں، اس لیے پریشان ہیں، کسی صحیح آدمی کو دیکھا، اس کے مکان کو دیکھ کے چلے گئے، اس کا اتنا اچھا مکان ہوگا، ہمارا کیوں نہ ہوگا، اس کے یہاں فلٹر کیوں لگ گیا، اس کے یہاں فریج کیوں آ گیا ہے، نہیں، اس کے یہاں اے سی کیوں لگ گیا، ان کے اتنے مکان کے ہوگا، جو فقیر ہیں تو کیسے فقیر ہیں، ان کا اتنے پلاٹ کے ہوئے گئے۔ اللہ والوں پہ اعتراض کر رہے، ارے سب تو رب نے انہی کے لیے کیا ہے، اس لیے لوگ زیادہ تر آج پریشان ہیں۔ ایسی حرکتوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ والوں سے پکی سچی محبت کرنا چاہیے۔ نہ دیکھا اس کا کیا حشر ہوا، غوث اعظم کی بھی کیا شان، اللہ اکبر، کہ ذرا ہاتھ لگایا میکھ غائب ہو گئی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی خبر کہ سمجھے ان نے ایسے کیا، اور آپ نے بتا دیا تو نے ایسے سے کیا۔ اللہ والوں کو یہ سب پتہ ہوتا ہے، وہ سب جانتے ہیں کون کیا کہہ رہا، کیا سوچ رہا، کیا کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرو، اللہ والوں سے ڈرو کہ اللہ نے انہیں سب علم عطا فرما دیا، وہ سب سنتے رہتے ہیں۔ میرے آقا غوث اعظم رب تعالیٰ کی مرضی سے سب کھایا پیا کرتے، رب ان سے بار بار کہتا تھا۔ آج اگر کوئی کھانا نہ کھائے تو بیوی دو ایک بار کہتی، پھر کہتی بھی نہ ہے کہ مت کھاؤ، ہم سے گھلے ہوئے ہے نہیں۔ اور میرے غوث اعظم اللہ کے ایسے پیارے، ایسے محبوب کہ رب تعالیٰ انہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے۔ لکھا حضرت نے قسم دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو دیکھا اللہ والے کہتے نہیں ہم تو نہیں کھائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا نہیں تمہیں کھانا ہے، وہ کہتا نہیں کھائیں گے۔ اب کوئی اگر سمجھے پاگل، یہ سمجھ لے ارے یہ تو اللہ کی بات نہ ماننا ہے، تو پاگل ہوگا وہ، گدھا ہوگا وہ۔ اللہ والے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خود راضی کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن بلا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار راضی، تو بتاؤ گا سرکار راضی نہیں خدا سے، اور قرآن کا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب کوئی جاہل اس آیت کو پڑھے گا، اس کا مطلب سرکار سمجھے اللہ سے راضی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا جب راضی ہوں گے ہیں۔ تو ایسے کتنے ایسے ہیں جنہیں یہ تمیز نہیں ہے کہ سمجھے اس کا مفہوم معنی کیا، اعتراض کر دیتے ہیں، پاگل کہیں کے۔ میں مدینہ شریف پہنچا، بات آئی تو میں بتا دوں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے یہ عہد کیا، سرکار میرے یہ کام جب تک نہ ہوں گے نہیں کھاؤں گا۔ کئی دن ہو گئے سرکار کا دیدار ہوا، تو سرکار نے کہا کھانا کھاؤ، میں نے پہلے یہ کام ہو جائیں، اس کے بعد میں سرکار نے کہا میں نے نہیں، پہلے یہ سب معاملات جو ہے حل ہو جائیں۔ اور بھی بزرگ تھے، اتنے میں سمجھے یہی معاملہ چل رہا تھا، اتنے میں سمجھے متبع نے آ کے خادم نے اٹھا دیا۔ اب شام کو سمجھے ایک مجھے بزرگ ملے، انہوں نے فلاں جگہ جاؤ، میں نے پتہ ان کا لیا، تو ہم سمجھے دوسرے دن وہاں گئے تو دیکھا جو سرکار کے ساتھ بزرگ تھے، کئی ایک ان میں وہ بزرگ بھی تھے، تو انہوں نے سمجھے پھر ہمیں کھانا کھلایا، تو ہم نے سمجھ لیا یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہی سب یہ ہے۔ تو اس پر بہت سے لوگوں نے یہ اعتراض کیا، یہاں کے کچھ مولویوں نے کھجوری کے کہ ارے انہوں نے سرکار کی بات نہیں مانی، یہ گدھے کہاں گزرا سرکار کی بات نہیں مانی، میں تو یہ کہہ رہا یہ کام ہو اس کے بعد کھاؤں گا۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم تمہیں اتنا دیں گے تم راضی ہو جاؤ گے، تو کیا سرکار راضی نہیں خدا سے ہیں؟ غوث اعظم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عبد القادر کھاؤ، آپ کہتے نہیں کھائیں گے، کھاؤ نہیں کھائیں گے، کھاؤ نہیں کھائیں گے،
کتنی بار کہا، کئی دن بھوکے آپ رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قسم دے رہا، تمہیں میرے جلال کی قسم، تمہیں میری عزت کی قسم، تمہیں میری کریمی کی قسم، کھاؤ کھاؤ ہیں۔ پھر کہیں بہت اس میں جا کے آپ کھاتے ہیں کئی دن کے بعد، تو کیا آپ نے خدا کی نافرمانی کری؟ یہ محبت میں ایسا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے۔ ہاں، غوث اعظم فرماتے جب تک کہ میرا ایک مرید جنت میں نہیں پہنچ جائے گا میں جاؤں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عبد القادر جاؤ، آپ نہیں جائیں گے تو کیا اللہ کا حکم نہ ماننا ہوا کیا؟ یہ سرکار فرماتے جب تک کہ میرا ایک امتی نہیں بخش دیا جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہے گا اے محبوب جنت میں داخل، آپ نہیں ہوں گے، تو کیا خدا کی نافرمانی ہوئی ہے؟ یہ محبت میں ہے، یہ عہد محبت ہے، یہ کہ ہم نے یہ عہد محبت کر لیا ہے، اے میرے پروردگار ایسا کر، اس کے بعد ہم جائیں گے تو اس کے بعد جائیں گے، ایسا کر۔ آدمی کہیں دعوت میں جاتا ہے بغیر ابھی کھانا کھاؤ، ابھی نہیں کھائیں گے، پہلے سب کھلانا کھاؤ، کھائیں گے شرط پہ پہلے یہ ہمارا کام کرو، تو اس کا مطلب یہ دنیا میں کھانا نہیں کھانا چاہتا، کھانا تو کھانا چاہتا ہے مگر محبت میں یہ کام کروانا چاہتا ہے۔ تو کچھ ایسے نادان ہیں، جاہل، سمجھتے نہیں، اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں، سمجھے؟ تو سمجھنا اور ہے، سمجھے؟ ہاں، اور یہ جبھی سمجھے گا آدمی جب عشق و محبت ہوگی، جب اللہ والوں سے عشق ہوگا جبھی، ورنہ نہیں۔ ہاں، تو قرآن نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کل سیدی سرکار خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کل شریف تھا، یہ بہت بڑے ولی کامل اور بہت بڑے اپنے وقت کے سمجھے عالم ربانی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و کرم سے ہم سب پہ سمجھے جو پریشانی ہے نہ دور فرما دے۔ آپ کی نگاہ کرم سے بڑے بڑے ایک اشارے میں ایک نہیں کتنے سمجھے بیمار صحیح ہو جایا کرتے تھے، جو لا علاج ہوتے تھے، کوڑی ہو جاتے تھے، جو زامی ہو جاتے تھے۔ ایک بار آپ گئے تھے سرندیپ، پہاڑی پہ بیٹھے رہے انتظار میں، ایک بڈھا آیا، لکڑی سمجھے کاٹی، تو اب لے کے چلا تو آپ اسے بلایا، بولے ہاں، بولے کہنے لگا سرکار کئی لڑکیاں ہیں مگر پیسہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا اچھا، بولے ہاں، بولے آؤ ادھر، بولے تمہارے لیے مجھے بھیجے گا۔ لکڑی گٹھے پہ ہاتھ پھیرا، بولے جاؤ یہ سونا ہے۔ گھر پہنچا سب سونا بن گیا۔ دیکھا یہ وہ ہیں نے سب کی شادیاں کری اور مالا مال ہو گیا۔ ایک مرتبہ سرکار محبوب الہی نے دیکھا ہے، آپ پہنچے ایک جگہ تو ایک پہاڑی تھی، اس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت لوگ تھے۔ آپ نے دیکھا کون؟ بولے سب کوڑی ہیں۔ انہوں نے آپ کو دیکھا نورانی چہرے والا، تو آپ سے کیا سرکار دعا کر دیں؟ بولے کیا چاہتے؟ بولے ہم یہ چاہتے ہم صحیح جائیں۔ بولے اچھا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بہاء الحق، انہوں نے ہماری فلاں سمجھے نافرمانی کری، اس کی وجہ سے عذاب نازل کر دیا، ہم نے سب کوڑی کر دیا ہے، اور تم ان کے لیے دعا کر رہے تم۔ آپ نرزے کی مال کو مولا جب ان پہ یہ عذاب ہی کرنا تھا تو نے مجھے یہاں بھیجا کیوں؟ تو تو رحمان و رحیم ہے، جب تو ان پہ کرم نہ کرے گا پھر کون کرم کرے گا؟ کوئی اور رحمان و رحیم ہے، کوئی اور کرم کرنے والا، کوئی اور بخشش کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے باب الحق، ہم نے تمہیں حق دیا، تم ان کے بارے میں جو فیصلہ کرو۔ آپ نے کہا میری تو یہ تمنا دعا ہے، انہیں صحیح کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ایک وہاں چشمہ بہ رہا تھا، آپ نے کہا سب لوگ اس میں نہاؤ، پانی پیو، ابھی صحیح۔ سب اس میں نہا ایک دم اور پانی پیا، فوراً ہی سب صحیح ہو گئے۔ تو یہ خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی ہیں، جنہوں نے ایک اشارے میں جن کی اولادہ نہیں تھی 7 بیٹے دے دیے، اور جنہیں سب نے منع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اولیاء کرام اور ان کے تمام صحیح عاشقوں اور خادموں کا ہم پہ سایہ رکھے، اور مفتی یاد ہند تاج الشریعہ کا دامن صحیح سے مضبوطی سے تھامے رہو، اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ قائم رہو۔ اعلیٰ حضرت کا عرس اسی مہینے کی 25 تاریخ میں ہے، آج 7 تاریخ ہے۔ آج شام کو امی جان حبیب نثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس مدرسے میں فاتحہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم شرکت کریں گے اور امی جان کی بارگاہ سے بھی حاصل کریں گے۔ کوئی غلطی اللہ تعالیٰ ان کے تبسل سے معاف فرمائے اور سب دین کی، دنیا کی، ہر طرح کی دولت نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔